نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. سنن ابو داؤد کتاب الزکاة باب زکاة الفطر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر مشروع کیا ہے روزہ کو لغو اور فحش گوئی سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے. تو جس نے نماز سے پہلے ادا کیا تو یہ مقبول صدقہ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے. حضرات سامعین، اس حدیث شریف سے صدقۃ الفطر کے حوالے سے چند باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات کہ صدقۃ الفطر واجب اور ضروری ہے. جو لوگ نصاب کے بقدر مال کے مالک ہیں ان پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کریں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقۃ الفطر کو دو مقاصد کے تحت مشروع کیا گیا ہے. نمبر ایک، لغو اور فحش گوئی سے روزہ کو پاک کرنے کے لیے، یعنی روزے دار سے روزے کی حالت میں کبھی ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو روزے دار کی شایان شان نہیں ہیں. مثلا کبھی فحش گوئی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، کبھی انسان لغو اور فضول عمل میں مشغول ہو جاتا ہے جن کی وجہ سے روزے میں نقصان اور کوتاہی آ جاتی ہے، کامل درجے کا روزہ نہیں ہو پاتا ہے. تو ان کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت نے صدقۃ الفطر کو مشروع کیا ہے کہ جب انسان صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو اس کی برکت سے وہ ان کوتاہیوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور ان کا روزہ اعلیٰ درجے کا ہو جاتا ہے. روزے کی دوسری حکمت یہ بتائی گئی کہ جو لوگ غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، دن بھر کماتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں، ان کی ضرورت کے پیش نظر صدقۃ الفطر مشروع کیا گیا ہے تاکہ وہ عید کے دن فکر معاش سے فارغ ہو جائیں اور مطمئن ہو جائیں اور خوشی کے ساتھ عیدگاہ جا سکیں. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. صدقۃ الفطر یکم شوال کی صبح صادق ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے مستحقین میں صدقۃ الفطر تقسیم کر دینا چاہیے تاکہ یہ محتاج اور مسکین اپنی ضرورت پوری کر سکیں اور اس دن کی فکر معاش سے فارغ ہو سکیں اور دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی عید کی خوشی منا سکیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے، اور دوسری بات خاص طور پر یہ معلوم ہوئی کہ عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.